بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار ہم نے سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ سیرت کے معنی ہوتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بایوگرافی آف دی پروفیٹ محمد۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال ہوئی تو مکے میں ایک خاتون جن کا نام خدیجہ بن خویلد تھا، انہوں نے آپ کو ہائر کیا۔ چونکہ خدیجہ ایک تاجر تھیں، وہ اپنا سامان مکے سے سیریا بھیجا کرتی تھیں تجارت کے لیے۔ دراصل خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھیں۔ ان کی 2 بار شادی ہوئی تھی اور دونوں شوہر، دونوں ہسبینڈز تھوڑی مدت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جو دونوں ہسبینڈز تھے وہ تاجر تھے، تو ان کا بھی جو سامان تھا، ان کا جو ویلتھ تھی، وہ خدیجہ کو مل گئی۔ اس کی وجہ سے خدیجہ بہت ہی رچ لیڈی، ویلدی لیڈی مکہ کی بن گئی۔ اور پھر خدیجہ نے خود تجارت شروع کی اور اپنا سامان وہ جو سیریا کی مارکیٹس تھیں وہاں بھیجا کرتی تھیں، اور وہاں سے خرید کے سامان آیا کرتا تھا تاکہ وہ مکے میں اس کو فروخت کیا جا سکے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو طالب کو معلوم ہوا کہ خدیجہ اپنا سامان سیریا بھیجنے والی ہیں، تو ابو طالب ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو ہائر کر لو، اس کی بھی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں آسانی ہو جائیں گی، اور وہ بہت نیک اور آنیسٹ ہے، تو تمہارا جو بزنس ہے اس میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو خدیجہ کو یہ بات پسند آئی۔ خدیجہ نے پروفیٹ محمد کو ملازمت پہ رکھا، ہائر کر لیا، اور اپنا سامان لے کے اونٹوں پہ سامان لاد کے سیریا بھیجا، اور اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے سامان، خدیجہ کا سامان لے کے سیریا کے لیے۔ پرانے زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے۔ دراصل مکہ یمن اور سیریا کے روٹ پر واقع تھا، یعنی جو یمن سے قافلے سیریا جاتے تھے اور سیریا سے پھر اور آگے جا کے جو بڑا ٹریڈ روٹ تھا اس زمانے میں، یعنی سلک روٹ، اس سے مل جایا کرتے تھے وہ قافلے۔ تو خدیجہ مکہ سے سیریا سامان بھیجا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان اونٹوں پہ لادا اور وہ سیریا کے لیے نکلے۔ جب رسول اللہ 12 سال کے تھے تو ایک بار پہلے بھی آپ مکے سے سیریا گئے تھے۔ تو جب پروفیٹ محمد سامان لے کے جو اونٹوں پہ لدا ہوا تھا وہ لے کے سیریا پہنچے، تو انہوں نے بہت ہی ایمانداری، بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ کام کیا، بہت محنت کے ساتھ کام کیا۔ تو کافی سامان وہاں فروخت ہوا، اور پھر واپس انہوں نے کافی سامان خریدا، سیریا کی جو مارکیٹس تھیں وہاں سے سامان خریدا اور اونٹوں پہ لادا، اور اسے لے کے واپس مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جو غلام تھا، خدیجہ کا غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنڈکٹ اور ان کے بیہیویئر اور ان کی آنیسٹی وغیرہ سے بہت ہی متاثر ہوا۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے واپس آئے، تو میسرہ نے خدیجہ اس کو بہت اچھی رپورٹ دی۔ یعنی میسرہ جو غلام پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ اس کو بہت ہی رسول اللہ کا بیہیویئر اور کیریکٹر اور آنیسٹی اور کنڈکٹ بہت ہی پسند آیا۔ تو اس نے جا کے خدیجہ کو بتایا، بہت ہی اچھی رپورٹ دی، اور خدیجہ نے جب دیکھا کہ جو سامان رسول اللہ نے فروخت کیا ہے اس میں بہت فائدہ ہوا، اور جو سامان لائے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوا۔ جو عام طور سے خدیجہ جب سامان بھیجا کرتی تھی سیریا، اس سے تقریباً ڈبل پروفٹ ہوا اس بار۔ تو حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھیں اور پروفٹ محمد کی عمر 25 سال تھی۔ تو ان تجربات سے حضرت خدیجہ کو آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر، آپ کی پرسنالٹی سے بہت ہی
اثر ہوا، وہ بہت متاثر ہوئیں. تو اس وجہ سے خدیجہ نے اپنی بہن کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. پرافٹ محمد نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس پیغام کو قبول کیا. تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ کی شادی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. تو خدیجہ سے 6 بچے ہوئے، 2 بیٹے. ان دونوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور 4 بیٹیاں ہوئیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ. یہ چاروں بیٹیاں زمانہ اسلام تک رہیں اور آپ کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی. زینب کی شادی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے سے ہوئی، جن کا نام ابن ربیعہ تھا. یہ بہت ہی نیک اور شریف انسان تھے. اور رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی، جو ابو لہب کے بیٹے تھے. بعد میں جب ابو لہب رسول اللہ کے خلاف ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی. یعنی عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی ابو لہب کے کہنے سے. تو بعد میں حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے، ان سے ان دونوں بیٹیوں کی شادی ہوئی، رقیہ اور ام کلثوم کی، ایک ایک کر کے. ایک کی جب ڈیتھ ہو گئی تو دوسری بیٹی کی شادی ہوئی. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں فاطمہ، ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو وہاں مکے میں ایک سیلاب آیا، ایک فلڈ آیا، اور اس کی وجہ سے کعبہ کی فاؤنڈیشن ہل گئی اور اس کی دیواروں میں کریکس آ گئے. تو قریش نے یہ سوچا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی دوبارہ کعبے کو بنایا جائے. تو اس عمارت کو ڈھا دیا گیا اور نئی عمارت کا کام شروع ہوا. تو اس وقت مکے سے قریب جدہ میں ایک شپ جو مصر سے آ رہا تھا، کسی بائزنٹائن ٹریڈر کا وہ شپ تھا. تو جدہ میں وہ خراب ہو گیا اور ایک طرف کوسٹ پہ وہ رک گیا. تو جب قریش کو پتہ چلا کہ ایک شپ وہاں رکا ہوا ہے جو خراب ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا. انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو بھیجا کہ وہاں جائیں اور ان لوگوں سے نیگوشیٹ کریں اور شپ کا جو سامان ہے اس کو خرید لیں، یعنی لکڑی وغیرہ، چونکہ اس زمانے میں لکڑی وغیرہ نہیں ملتی تھی. تو ولید ابن مغیرہ مکہ سے جدہ گئے اور انہوں نے جو بائزنٹائن شپ تھا اس کے لوگوں سے بات چیت کی اور نیگوشیٹ کر کے اس شپ کو خرید لیا اور اسے جدہ سے مکہ لائے. اور پھر وہاں پر ایک کاپٹک کارپینٹر بھی ان کو ملا. کاپٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصر والے، یعنی مصر میں کاپٹک ریلیجن تھا جو فرعون کا مذہب تھا، قبطی، اسے قبطی کہتے ہیں. تو وہ ایک کارپینٹر جو کاپٹک تھا وہ بھی ان کو وہاں جدہ میں اس شپ کے پاس ملا. تو اس کو بھی وہ لے آئے، کیونکہ اس زمانے میں کارپینٹری وغیرہ کا کام مکے میں نہیں ہوتا تھا. تو وہ کارپینٹر آیا ساتھ میں اور وہ سارا شپ کا سامان آیا. تو پھر وہاں اس سے کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس کی جو دیواریں ہیں، اس کے دروازہ ہے اور اس کی چھت وغیرہ اس سے بنائی گئی. اور جو پاس کے جو پتھر، جو پاس میں جو مکے میں آس پاس جو پہاڑیاں ہیں، وہاں سے پتھر وغیرہ لایا گیا. بلو گرینائٹ وغیرہ کی جو دیواریں ہیں وہ اسی سے بنائی گئیں. تو اس وقت جب مکے میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس کی دیواریں بن رہی تھیں، تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا. تو جب کعبہ بن کے تیار ہو گیا تو اس وقت آپس میں وہاں جو ٹرائبس تھے، مکے کے ڈیفرنٹ ٹرائبس تھے، ان میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا. وہ یہ کہ جو حجر اسود ہے، یعنی جو بلیک سٹون ہے، اس کو کون سا قبیلہ، کون سا ٹرائب کعبے کے دیوار پہ اس کو فکس کرے. اصل میں حجر اسود یا بلیک سٹون پرافٹ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی، جب کعبہ
کو بنایا تھا تو اس وقت پروفٹ ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا تھا. تو یہ وہی حجر اسود ہے جو آج بھی ہے، جو پروفٹ ابراہیم کے زمانے کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے آیا تھا اور سفید رنگ کا تھا، کالا ہو گیا. یہ سب باتیں صرف کہانیاں ہیں. دراصل جب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسماعیل سے جو ان کے بیٹے تھے اس سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ جو تھوڑا الگ رنگ کا ہو، تاکہ اس کو ایک جگہ لگا دیا جائے اور وہاں سے لوگ طواف کا آغاز کریں. تو یہ ایک طریقے سے ایک نشانی تھی کہ اس جگہ سے طواف کا آغاز کرنا ہے. لیکن چونکہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا تھا، یہ ایک اوریجنل ریلک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی چیز ہے، ان کی یادگار ہے، بہت ہی تاریخی اہمیت ہے اس کی. اس لیے اس کی بہت اہمیت آج بھی ہے. اور اس وقت جب کعبے کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس وقت اسی وجہ سے قریش کے درمیان اور دوسرے قبیلوں کے درمیان ایک بہت ہی جھگڑا ہو گیا، ایک طریقے سے جنگ کی نوبت آنے لگی. تو وہاں پر ایک شخص تھا جو ایک سینئر آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کو ثالث بنا لیں، میڈیٹر بنا لیں، وہ ہمارا فیصلہ کر دے. تو یہ طے ہوا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلا انسان کعبے کے اندر داخل ہوگا، مسجد میں داخل ہوگا، ہم اس کو ثالث بنا لیں گے اور اسی کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے، اسی کے فیصلے کی روشنی میں ہم مسئلے کا حل کریں گے. تو سارے لوگ صبح سویرے کعبے کے پاس جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آنے والے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی پروفٹ محمد سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے. تو یہ دیکھ کے لوگ بولے کہ یہ تو الامین ہیں، یعنی یہ تو ٹروتھفل ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. تو ان کو ثالث بنا لیا گیا. تو جو جھگڑا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کون لگائے کعبے کی دیوار پر، تو اس کا فیصلہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیں کہ کون لگائے کعبے کی دیوار پہ حجر اسود کو، بلیک سٹون کو. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ ایک چادر لے آؤ. تو ایک چادر لائی گئی، تو چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیا اور چاروں کونے چادر کے آپ نے کہا کہ جو الگ الگ ٹرائبز ہیں وہ چاروں کونوں کو پکڑ لیں. تو وہ چاروں کونوں کو پکڑا گیا، ہر ٹرائب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور آپ نے کہا کہ پھر اس کو لے کے کعبے کی طرف چلو. تو سارے ٹرائبز چادر کو پکڑ کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی طرف چلے. تو جب کعبے کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کعبے پر نصب کر دیا. تو اس طریقے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا جہاں جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور لڑائی اور جنگ کی نوبت آ گئی تھی. تو اس طریقے سے بہت ہی پیسفل انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کیا. تو ہمیں سیرت کی کتابوں سے بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو نبوت سے پہلے کے ہیں، یعنی جب پروفٹ بنایا گیا اس سے پہلے کے بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے. کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، مثلا جب آپ 25 سال کے تھے، جب مکے سے سیریا تجارت کے لیے آپ کو جانا پڑا، تو ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ ایک شخص کے ساتھ کچھ آرگیومنٹ ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا. تو وہ بولا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ تو میں تمہاری بات مان لوں گا. تو آپ نے کہا کہ میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی شرک اور بد اخلاقی وغیرہ سے دور تھے. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ عرب کے لوگ سال میں ایک بار میڈیٹیشن وغیرہ کے لیے اپنے گھروں سے باہر پہاڑ وغیرہ پہ چلے جایا کرتے تھے. ایک طریقے سے اسپریچول ریٹریٹ کہہ سکتے ہیں اسے. یہ چیز اکثر رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پروفٹ محمد بھی ایک غار جس کا نام غار حرا ہے جو مکے سے تھوڑا فاصلے پہ تھی، وہاں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں دیر دیر تک رہتے تھے
اور سوچتے رہتے تھے کہ اس دنیا کا کریٹر کون ہے، اس یونیورس کو کس نے بنایا ہے، یہ سورج اور چاند اور ستارے کس نے پیدا کیے ہیں، انسان کا مقصد کیا ہے، کریٹر کون ہے، خالق کون ہے، انسان کو کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، اور زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، یہ سب باتیں وہ سوچتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ اس زمانے میں جو مکے میں ہوتے تھے انہیں حنفاء کہا جاتا تھا، یعنی پروفٹ ابراہیم کا جو دین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، وہ حالانکہ تقریباً ختم ہو گیا تھا لیکن وہ کسی صورت میں باقی تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کسی صورت میں باقی تھا، ان لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ تو وہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا تو ہمیں سچائی، ہمیں وہ راستہ بتا، وہ سچا راستہ بتا تاکہ ہم تیرے راستے پہ چلیں اور تیرے دین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو رسول اللہ اس لحاظ سے حنفاء تھے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھ کے سوچتے تھے تو وہ ایک طریقے کا کنٹمپلیشن ہوتا تھا، وہ میڈیٹیشن نہیں ہوتا تھا۔ میڈیٹیشن کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان آنکھیں بند کر لے اور اپنی سوچ کو روکے اور دھیان دے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس سے آدمی کے اندر جو اسٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، وہ دور ہوتی ہے۔ لیکن کنٹمپلیشن میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ انسان غور و فکر کرے، جو نیچر میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرے، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، یعنی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، دھیان دینا اور گہرائی سے چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس سے کچھ لیسن اپنے لیے نکالنا۔ تو قرآن میں اسی لیے بار بار آیا ہے کہ تم یونیورس کے اوپر دھیان دو، تم نیچر کے اوپر دھیان دو، جو نیچرل فینومینا ہے جیسے ہوا ہے، پانی ہے، بارش ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جو ساری جاندار چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اینیملز ہیں، برڈز ہیں، اور انسان کا وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے انسان کا، ان سب چیزوں پہ دھیان دینے کے لیے قرآن میں بار بار آتا ہے۔ اس کو تدبر یا توسم کہا جاتا ہے، اس کو ہم کنٹمپلیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کنٹمپلیٹ کرتے تھے، یعنی سوچتے تھے، گہرائی سے سوچتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ خالق کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ چونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی، یہ جو پلینٹ ارتھ ہے یہ ریوالو کر رہی ہے، تو وہ خود ہی ریوالو کر رہی ہے، یعنی دن اور رات ہو رہے ہیں، یہ خود ہی ہو رہے ہیں، تو اس دنیا میں کوئی چیز خود نہیں ہوتی ہے۔ تو ضرور کوئی نہ کوئی کریٹر ہے جس نے اس یونیورس کو بنایا ہے۔ اس یونیورس میں بہت ہی بیلنس ہے، ہارمنی ہے اور بہت ہی بیوٹی ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی بہت ہی گہرا مائنڈ اس یونیورس کے پیچھے ہے، اس دنیا کے پیچھے ہے، جس نے یہ بنایا ہے، اور کوئی گہرا پرپز ہے، کوئی گہرا مقصد ہے جس کی وجہ سے اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں رکھا، اور اس دنیا میں انسان کو اس لیے رکھا کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے تاکہ وہ اس دنیا میں رہے ایک مدت تک، اور پھر اس کا ٹیسٹ ہو، اور پھر اس کے بعد موت کے بعد اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے، اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جائے۔ تو یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص آپ کو نیند سے جگا رہا ہے۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہاں فرشتہ جبریل، اینجل جبریل کھڑے تھے انسان کی صورت میں، اور جبریل نے آپ سے کہا اقرأ، پڑھو۔ تو پروفٹ محمد نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل نے آپ کو گلے سے لگایا اور پھر وہی کہا اقرأ۔ تو پروفٹ محمد نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو تیسری بار جبریل نے گلے سے لگایا اور پھر جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو
اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، قرآن ریویل ہونا شروع ہوا، جو تھوڑا تھوڑا کر کے پروفٹ محمد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینجل جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ کے اوپر نازل کیا اور انہیں پیغمبر بنایا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔